کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، آمنہ کے لال یعنی آقا پور نور کا۔ کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، آمنہ کے لال یعنی آقا پور نور کا۔ پیارا نام لے جب ہونٹ پیار سے لے تب، ایک دوسرے کو تھام لکھوں زندگی تمام، لکھوں زندگی تمام، شاہدو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پچھلی نشست میں سن 9 ہجری میں پیش آنے والے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ غزوہ تبوک کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اسی سال کے اخیر میں جب حج کا موسم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا اور یہ ہدایت فرمائی کہ یہ اعلان کر دینا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی کافر اور مشرک بیت اللہ کے حج کے لیے نہ آئے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں وہی آئے جو اللہ کو ایک مانتا ہو۔ اب اللہ کے اس گھر میں کفر اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی سال کثرت سے وفود اور جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں اور اسلام قبول کرتی رہیں اور لوگ اللہ کی نصرت اور مدد کا نظارہ دیکھتے رہے۔ جب اگلا سال آیا یعنی سن 10 ہجری اور حج کا زمانہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی خبر دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے، یہاں تک کہ تقریباً 23 ذوالقعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے تشریف لے چلے اور مقام ذوالحلیفہ میں آ کر آپ نے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مدینہ کی طرف سے آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ حضور نے احرام باندھ کر تلبیہ فرمایا۔ جس طرح نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ شروع کرتے وقت تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اور راستے میں قبائل کے قبائل آتے گئے اور شامل ہوتے گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس قدر خلقت اور اس قدر انسان تھے
کہ چاروں جانب انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچے اور بیت اللہ کے پاس پہنچ کر حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد آپ نے طواف شروع کیا اور اس طواف کو حجر اسود کے استلام پر ختم کیا۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، میری ایک ایک چیز اور میرا ایک ایک عمل نوٹ کر لو، معلوم نہیں آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ خذوا عنی مناسککم، تم حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو۔ حضور نے صحیح فرمائی، جب عمرہ کے ارکان سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، جو لوگ اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ لائے ہوں وہ اپنے احرام سے حلال ہونا چاہیں تو حلال ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے حضرات احرام سے حلال ہوئے۔ اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع، کہ آدمی اپنے گھر سے عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہو جائے، پھر جب حج کے ایام شروع ہوں تو حج کا احرام باندھے۔ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیت اللہ کے قریب اپنے مقام پر قیام فرمایا، یہاں تک کہ جب 7 ذو الحجہ کا دن آیا تو حضور مینا تشریف لے گئے اور مینا میں 5 نمازیں آپ نے ادا فرمائی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز۔ 8ویں ذی الحجہ کو حضور نے مینا میں قیام فرمایا، یہ 5 نمازیں ادا فرمائی، اور جب 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفات کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات تشریف لے گئے۔ عرفات پہنچ کر ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لے گئے جہاں آج مسجد نمیرہ ہے۔ اس جگہ حضور نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد یہ نمازیں ادا فرمائی، اور نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے جبل رحمت کے دامن میں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وغیرہ میں مشغول رہے، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودیوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کون سی جگہ اور کس وقت نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں عصر کی نماز اور عصر اور مغرب کے درمیان نازل ہوئی، یعنی وہ دن خوشی کا اور عید ہی کا دن تھا۔ اس کے بعد جب غروب آفتاب ہو گیا تو حضور عرفات سے مزدلفہ تشریف لے گئے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھائی۔ دیکھیے، اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی وقت میں کوئی خصوصیت نہیں، اصل اللہ کا حکم ہے۔ عام دنوں میں اللہ کا حکم یہ ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان عام دنوں میں ظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھ لے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، عصر میں اس کو عصر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔
اگر کوئی آدمی عام دنوں میں مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھتا ہے بلا عذر کرتا ہے گنہگار ہوگا، لیکن ان دنوں میں اللہ کا حکم ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں ایک ساتھ ادا کرنی ہے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر ادا کرنی ہے، چاہے رات کے 12 بج جائیں، 1 بج جائیں، 2 بج جائیں، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد اگلا دن یوم نحر کا تھا، یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن، عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ حضور یہاں سے جمرہ مینا تشریف لے گئے، جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی، اور اس کے بعد قربان گاہ تشریف لے گئے، اور حضور نے اپنی عمر کے سالوں کے بقدر 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے فرمائی، اور بقیہ 37 اونٹوں کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی قربانی فرما رہے تھے، اونٹوں میں دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون پہلے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ قربان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر موقع بموقع امت کو ہدایتیں فرمائی، جو اہم باتیں تھیں اس کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ عورتوں کے حقوق، خادموں اور غلاموں کے حقوق کی تلقین فرمائی۔ اسی یوم نحر میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ یہ عید الاضحیٰ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ حرم نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے اس موقع پر فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارے خون آپس میں اور تمہاری عزتیں اور تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ محترم اور مقدس ہے۔ اور اسی موقع پر آپ نے یہ خطبے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارے باپ بھی ایک ہیں۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، سنو، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، اور کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر اور کسی کالے کو سرخ رنگ والے کے اوپر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے۔ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقرب وہ شخص ہیں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی اصل تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جو آدمی جس قدر تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوگا، چاہے وہ جس علاقے کا رہنے والا ہو، جس نسل کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جون سا اس کا رنگ ہو، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقرب اور پسندیدہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، انی فرطکم علی الحوض، اے لوگو، حوض کوثر پر قیامت کے دن میں تمہارا منتظر رہوں گا، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور میں تمہارے ذریعے امتوں پر فخر کروں گا۔ روایتوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر امت کا، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور میرا حوض سب سے بڑا ہوگا۔
میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی میلوں میں پھیلی ہوئی ہوگی، اور اس حوض کے اوپر پانی پینے کے جو آبخورے اور کٹوڑے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ان گنت ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی امتیں جمع ہوگی، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ میری امت ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری امتوں کے لوگ اس حوض کے اوپر لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلاؤ، اگر تمہارے گھوڑے ہوں اور ان گھوڑے کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں، جانور کے جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں ان کو ہاتھ کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں اور تمہارے وہ گھوڑے بالکل سیاہ گھوڑوں میں شامل ہو جائیں، تو کیا تم دور سے اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں لوگے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے اعضائے وضو، دنیا میں وضو کرتے وقت پانی جہاں جہاں تک پہنچتا تھا یہ اعضاء بجلی کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں اس سے پہچان لوں گا۔ اور اس کے بعد حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں حوض کے اوپر تمہارا انتظار کروں گا اور دوسری امتوں پر تم کو لے کر کے فخر کروں گا، لیکن فرمایا فلا تسودوا وجہی، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا مت کر دینا۔ یعنی اس موقع پر جب حضور ہم پر فخر فرما رہے ہوں گے، اگر ہماری بدعملی آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی، امتوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، تو اس وقت آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کیسی گزر رہی؟ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ آج حضور کا نام لے کر محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، محبت کے نام پر اپنے گھروں کو روشن کرنے والے، قمقموں سے مزین کرنے والے، جھنڈیاں لگانے والے اور مختلف رسومات ادا کرنے والے تو بہت ہیں، مگر جن سنتوں کی صحت کے اوپر اور جن سنتوں کی سچائی کے اوپر ہمیں یقین ہے، ہم اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھیں وہ سنتیں ہماری زندگیوں میں کس قدر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس موقع پر میں دیکھوں گا دور سے میری امت کے لوگ آ رہے ہوں گے، مگر سیکیورٹی فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے، میں دور سے آواز دوں گا، اصحابی اصحابی، یہ میری امت ہے، یہ میرے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، کیوں ان کا راستہ روکتے ہو؟ فرشتے آ کر عرض کریں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کرتوت کیے تھے؟ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے لائے ہوئے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے سنتوں کے بجائے بدعات کو رواج دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمائیں گے، فَسُحْقًا فَسُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانے کے بجائے بدعات میں کھو گئے اور ان کے اوپر ایسے جمے ہوئے ہیں جیسے وہ کوئی ثواب کا کام کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہمارے لیے اور امت کے لیے بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا اور عرفات کے مقام میں مختلف خطبات ارشاد فرمائے، چنانچہ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو میرے بعد تم کفر کی طرف پلٹ مت جانا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک دوسرے کے در پہ مت ہو جانا، ایک دوسرے کے دشمن مت بن جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد
مکۃ المکرمہ بیت اللہ تشریف لے گئے اور آپ نے طواف زیارت فرمایا۔ یہ حاجی کے لیے فرض ہے۔ حج میں دو باتیں فرض ہے، ایک تو ہے وقوف عرفہ اور دوسرا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مینا تشریف لائے۔ مینا میں آپ نے 2 دن قیام فرمایا، چنانچہ حاجی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ یہاں سے مینا جائے اور 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آپ نے طواف وداع فرمایا۔ طواف وداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہ موقع تھا تقریباً محرم کے مہینے کے شروع ہونے میں ابھی 8 یا 10 دن باقی تھے۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ جو ہے دین کی تکمیل میں اور مہمات میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ دن اور ایام گزرتے رہے۔ 29ویں سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ جنازے سے واپسی کے موقع پر آپ کے اوپر بخار کا اثر ظاہر ہوا، اور یہ بخار بڑھتا چلا گیا وقفے وقفے سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے رہے اور نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی وفات سے تقریباً 4 دن پہلے غالباً 9ویں ربیع الاول کو آپ نے ایک مختصر خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، تم نمازوں کا اہتمام کرنا اور اپنے بیویوں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، غلاموں اور باندیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن تھا اور غالباً 9ویں ربیع الاول ہی کا دن تھا، آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو آپ کے لیے ٹب منگایا گیا۔ حضور نے اس میں وضو فرمایا، اپنے چہرے انور کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا، مگر آپ پر غشی کی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، پھر آپ عشاء کی تیاری کرنے لگے، مگر پھر غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ 3 یا 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ ادھر مسجد نبوی میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائیں اور ہمیں عشاء کی نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، کیا عشاء کی نماز ہو گئی؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ابھی نہیں ہوئی، لوگ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضور کی زندگی میں میرے ابا حضور کی جگہ پر کھڑے ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کمزور دل کے آدمی ہیں، وہ آپ کی جگہ پر مصلی پر کھڑے نہیں رہ سکیں گے، آپ عمر کو حکم دیں وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین حضرت حفصہ اس جگہ موجود تھیں۔ میں نے حضرت حفصہ سے عرض کیا کہ آپ سفارش کریں کہ حضور ابو بکر کے بجائے آپ کے والد حضرت عمر کو نماز کا حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غلط بات کہتی ہو، نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد دوسرا دن، جمعہ کا دن، سنیچر، اتوار، یہ تینوں دن 5 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ یہ 16 نمازیں ہوئیں۔ پیر کا دن آیا، فجر کی نماز کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، اس لیے کہ اب حضور میں ضعف اور کمزوری اس قدر تھی کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکتے تھے۔
اسی دن جس دن وفات ہونی تھی حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، حضرات صحابہ کرام کو دیکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آج تک وہ منظر ہمیں اچھی طرح یاد ہے، جب حضور نے صحابہ کرام کو دیکھا ایسا معلوم ہوا صحابہ کرام کو جیسے قرآن کا کوئی ورق ہو۔ حضرات صحابہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح بصیحت ہیں، لیکن پھر بخار اور کمزوری بڑھتی چلی گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ اس سے پہلے جب حضور نے خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ، اس میں ایک بات آپ نے خاص طور پر ارشاد فرمائی تھی کہ اے لوگو، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں بنائیں اور ان کو سجدے کیے، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ میں تمہیں خاص طور پر اس بات کی تلقین کرتا ہوں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور کی زبان پر ایک دعا تھی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی میں آپ سے مدد حاصل کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر وہاں سے گزرے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے مسواک لیا، اپنے دانتوں سے نرم کر کے حضور کو دیا۔ حضور نے مسواک فرمایا، یہ آپ کا آخری عمل تھا۔ حضور کا آخری عمل مسواک کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جب کسی نبی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، جب کسی نبی کی وصال کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا وصال چاہتے ہیں، اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضور جب فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں، میں سمجھ گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب مدینے میں پہنچی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مدینے کے مرد، مدینے کی عورتیں اور بچے تک روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بدن میں جان نہ رہی ہو۔ حضرت عمر کی حالت عجیب و غریب تھی، بے خودی کے عالم میں گھر سے نکل پڑے تلوار لے کر، فرمانے لگے جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ تو اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ چونکہ حضور کی طبیعت میں کچھ بشاشیت تھی پیر کے دن میں، اس لیے آپ کی طبیعت کو روح بصیحت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیوی کو ملنے کے لیے، جو دوسری بیوی تھی، مقام سخ میں گئے ہوئے تھے۔ وہیں پر حضور کی وصال کی خبر پہنچی، سیدھے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر چادر ڈھکی ہوئی تھی، چادر کو ہٹا کر اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے پیشانی کا بوسہ لیا اور کچھ باتیں حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے زندگی بھی پاکیزگی کی حالت میں گزاری، آپ کا وصال بھی پاکیزگی کی حالت میں ہوا ہے۔ اگر آپ کی موت کا اختیار ہمارے پاس ہوتا، ہم ہزاروں جانیں آپ کے اوپر قربان کر دیتے۔
اگر آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ کیا ہوتا، رو رو کر ہم اپنی آنکھوں کو خشک کر دیتے۔ یا رسول اللہ، آپ کے وصال سے وہ چیز دنیا سے ختم ہو گئی جو اس سے پہلے کسی کی وفات سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ وحی کا سلسلہ تھا جو پہلے کبھی ختم نہیں ہوا، حضور کی وفات سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں سے سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، وہ بے خودی کے عالم میں تھے۔ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھے نہیں، فرمایا بیٹھ جاؤ، مگر حضرت عمر کی حالت ہی کچھ عجیب تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور کہا اے لوگو، کان کھول کر سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول، محمد ایک نیر رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے اور دنیا سے چلے گئے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد کی وفات ہو جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمر کی باتیں سنی اور قرآن کی یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے قرآن ابھی اتر رہا ہے، آپ کے قدموں میں طاقت نہیں رہی، گر پڑے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، یا ابتاہ اجاب ربا دعا، اے ہائے ابا جان، آپ اپنے پروردگار کی پکار پر چلے گئے۔ یا ابتاہ جنت الفردوس مأواہ، ہائے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ہائے ابا جان ہم جبرائیل امین کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچ کر خلافت کا معاملہ طے ہوا۔ حضور نے اپنی زندگی میں بار بار فرمایا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں، اشارہ تھا آپ کا اس بات کی جانب کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی حضور کے بعد خلافت کے مستحق ہیں۔ خلافت کا معاملہ طے ہونے کے بعد مسئلہ آیا تجہیز و تکفین کا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہیں اسی جگہ آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی، فیصلہ ہوا یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے، فضل ابن عباس، حضرت علی وغیرہ حضرات نے غسل لیا، اور غسل کے بعد نماز کی باری آئی۔ نبی کی جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے وہ عام لوگوں کی طرح جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، چنانچہ ایک ایک افراد آتے تھے، تنہا تنہا نماز پڑھتے تھے، حجرے سے باہر چلے جاتے تھے۔ نماز کا یہ سلسلہ پیر، منگل اور منگل کے بعد بدھ کی رات تہجد تک یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جب آپ کو دفن کیا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ہم سے کہا، مجھ سے کہا کہ تمہارے جی نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر مٹی ڈالی، اس کے بعد آپ کی قبر شریف کے اوپر سے مٹی لی، اور کچھ جملے اور کچھ اشعار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ایک مرتبہ سونگھ لے اسے کوئی چیز سونگھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اشعار میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آج مجھ پر مصیبت کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر یہ پہاڑ
دنوں پر ٹوٹتا تو پہاڑ، دنوں کے اوپر ٹوٹتا دین بھی اپنی روشنی ختم کر دیتے، وہ بھی سیاہ اور تاریک ہو جاتے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور حضور نے اپنی وصال سے پہلے خاص طور پر امت کو ایک بات کی تلقین فرمائی تھی کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اگر تم نے ان دو باتوں کو مضبوطی سے تھام لیا، کوئی تمہیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے جو ہم نے تقریباً 10 مہینے پہلے شروع کیا تھا، اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج جب ہمارا مضمون ختم ہو رہا ہے، مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ کی وفات بھی اسی 12 ربیع الاول کے دن ہوئی تھی۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ سیرت طیبہ کو پڑھ کر اور سن کر آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو اصل تقاضا ہے سنت کا اتباع، ہم آپ کی سنتوں کی پیروی کرنے والے اور اپنی زندگی میں داخل کرنے والے بنیں، اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے والے بنیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر محبت زیادہ ہوگی اس قدر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا، اور یقیناً درود پاک کے وہ فضائل اور وہ برکات ہیں، اگر کوئی آدمی ان کی کثرت کرے، ایک ٹارگٹ بنا لے مجھے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، چاہے تھوڑے وقفے سے ہو، دین میں ایک معمول بنا لے، تو وہ اس تعداد پر پہنچنے کے بعد یقیناً اپنی زندگی میں بہت کچھ تبدیلی دیکھے گا۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائیں، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔